اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا آسان ترجمہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 تک ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھ لی ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم سیکھیں گے، اور جس کے بارے میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیا تھا کہ اس میں بھی منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں کفار اور منافقین کا ذکر تھا، اور یہاں آیت نمبر 13 سے بھی آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھے اور زبان پر اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی اور ان کے بارے میں بتایا۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ آیت نمبر 13 کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ، پھر اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، وَإِذَا اور جب، قِيلَ کہا جاتا ہے، لہم ان کو یعنی منافقین کو، آمنو، آمنو یعنی تم سب ایمان لاؤ، کما جس طرح، آمن الناس دوسرے لوگ جو ہیں ایمان لائے، یعنی اس وقت جو موجود تھے صحابہ کرام وہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم لاؤ۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے، حمزہ زبر بمانا کیا، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمن السفہاء ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف لوگ، یعنی اس وقت منافقین ان صحابہ کرام کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کو بے وقوف کہنے لگے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم، الا خبردار، اللہ نے فرمایا خبردار، انہم بے شک یہ منافقین، ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، واو بمعنی اور، لیکن یعنی لیکن، اور لیکن لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح دلی ایمان لاؤ، پکا ایمان، جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے اس طرح لاؤ۔ اس طرح ایمان تمہارا ہوگا تو اللہ کی دربار میں قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ وگرنہ تمہارا ایمان قبول نہیں۔ تو وہ منافقین مذاق کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے، ہنسنے لگے ان غریب مسلمانوں پر جو ایمان لائے تھے کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں کہ اپنی برادری سے دشمنی اختیار کر لی ہے، اور یہ ہے کہ یہود اگر غالب آ جاتے ہیں مسلمانوں پر تو یہ مسلمان تو شکست کھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہم ان کی طرح یعنی موت آ جائے، ہمیں مر جائیں، قتل ہو جائیں، تو ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگلی آیت میں اس کی تفصیل بھی ہے، دیکھیں آیت نمبر 13 کا آخری لفظ یہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 14 یہاں سے شروع ہے، اسی کے ساتھ آیت نمبر 13 سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ان صحابہ کرام کے ایمان کو تمام آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیمانہ بنایا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، کہ یہ جس طرح یہ ایمان لائے اس طرح تم لاؤ۔ تو یہ صرف منافقین کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے صحابہ کرام کا ایمان ایک سانچہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کو کس طرح ماپ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، اور کس طرح اس کو تول سکتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کے ایمان کو، اگر ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے تو وہی ایمان حق ہے، ہم بھی اسی پر ہیں الحمدللہ۔ اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہے تو ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ صحابہ کا ایمان اللہ نے اس دیکھیں قرآن مجید میں ایک پیمانہ بنا دیا کہ اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے صحابہ، اس وقت کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایمان لائے تھے، ان کے ایمان سے تم موازنہ کرو۔ اگر تمہارا ایمان ان کے طرح ہے تو تم پکے ایمان والے ہو، وگرنہ پھر اپنے ایمان کی ہر کسی کو فکر کرنی ہے اور وہ ایمان لے کر جانا اس دنیا سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب، وَإِذَا اور جب، لقو یعنی ملاقات کرنا، لقو جب وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی یہ منافقین جب صحابہ کرام سے ملتے ہیں، قالوا تو یہ منافقین کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، یعنی جس طرح تم مومن ہو ہم بھی اسی طرح مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب، خلو یہ اکیلے ہوتے ہیں، خلو یعنی خالی ہونا، خلا میں ہونا، اکیلا ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیاطین سے مراد وہ کفار، سردار، مشرک جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو شیطان کہا گیا۔ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے ان شیطانوں کے پاس جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو یہ منافق کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا بے شک ہم، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم جو مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ دلی کیفیت جو تھی، نفاق، ان کے دل میں جو کفر چھپا تھا، اللہ نے ان آیات کے ذریعے واضح کر دیا، اور ان کی ان بات کو کہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 14 مکمل ہوئی، اس کا آخری حصہ انما نحن مستہزئون بے شک صرف ہم مذاق کرنے والے ہیں، جیسے آپ سمجھتے ہیں استہزاء کرنا، مذاق کرنا، تو ہم مومنین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ استہزاء کرتا ہے، منافق کہہ رہے ہیں ہم مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ استہزاء کرتا ہے ان منافقین کا، واو اور یمدہم ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جس میں وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی مومنین کا وہ کیا مذاق اڑائیں گے، مومنین تو حق پر ہیں، آخرت ان کے لیے ہے، نعمتیں ان کے لیے ہیں، یہ نہ مان کر اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہے ہیں، اور اللہ بھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ اللہ عذاب ابھی نہیں بھیج رہے، ان کو ڈھیل مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، جب اچانک پکڑ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کس کا مذاق بنتا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو اپنی سرکشی میں، کہ اللہ اپنے مومنین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں مومن بندہ اللہ کا ولی، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی ہے، اللہ کے کسی ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہوتی، اللہ والوں سے بگاڑنا نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں مذاق کر رہے ہیں منافق مومنین سے، اللہ بدلے کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مذاق کرنا ان کو نقصان دے گا، ان کو ڈھیل مل رہی ہے، فی طغیانہم یہ اپنی سرکشی میں اس طرح بھٹک رہے ہیں، عذاب جب پہنچے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس کا مذاق ہوا۔ آیت نمبر 16
یہاں سے آیت نمبر 16 ہے، یہ پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ یہ آپ کو اسکرین پر صحیح نظر آ رہا ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ طریقہ انداز یہی اچھا ہے تو یہی مکمل قرآن مجید میں یہی طریقہ ہم چلائیں گے سکھانے کا، سمجھانے کا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ طریقہ بہت ہی کارآمد ہوگا آپ تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں سے اور ساتھ سے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم نے آیت نمبر 20 تک پڑھنا ہے کیونکہ اس میں سارا یہ منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد آیت نمبر 21 سے الگ موضوع ہے۔ تو آیت نمبر 16 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک وہ لوگ، الذین جن لوگوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، اشتروا الضلالة بالهدى، اشترو کا معنی ہوتا ہے خریدنا، خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو با محاورہ ترجمہ آپ کریں گے جنہوں نے اختیار کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یا ترجمہ کریں پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی گمراہی لے لی ہدایت چھوڑ دی۔ فما ربحت تجارتهم، فا کا معنی پس اور ما کا معنی نہیں، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو۔ ربحت، ربحہ معنی فائدہ حاصل کرنا، تو ربحت پس نہیں فائدہ دیا، تجارت نے ہم ان کو، وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں ہیں ہدایت پانے والے، اور نہیں ہیں کانو وہ سب مہتدین ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ ان کے سامنے حق آ چکا، ہدایت آ چکی، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت، تو اس ہدایت کے بعد بھی انہوں نے گمراہی کو جو پسند کیا ہے، ایک طرح سے انہوں نے سودا کیا ہے، تجارت کی ہے، ہدایت دے دی گمراہی لے لی، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس تجارت کو، اس لین دین کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ملا ان کو، اب یہ جو ہے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، انہوں نے ہدایت کو بہت دور کر دیا۔ اب یہ آیت تھی آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 17 سے مثال ہے ان منافقین کی، دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، کیونکہ منافقین جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو ان میں بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک وہ تھے جو بالکل دل سے نہیں مانتے تھے، ختم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحبت میں بیٹھے ہیں، دل سے مان ہی نہیں رہے، بالکل دل کالے ہو چکے ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب وہ آگے آیت میں آئے گا کہ ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں پھر بھی وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اب ان کے دل بالکل کالے ہو چکے، ہدایت سامنے پہنچ چکی، اس کے باوجود کوئی ان پر اثر نہیں ہوا، نہیں مانا، تو یہ کبھی بھی اب نہیں مانیں گے۔ دوسری مثال جو اللہ نے دی ان کے بارے میں، وہ کچھ تھے جو راغب ہو جاتے تھے، بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اور اخلاق تو ان کے سامنے متاثر کرتے تھے ان کو، پھر وہ دل میں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم پکے اب ماننے والے بنتے ہیں، لیکن پھر جب کفار کے ساتھ جاتے تھے پھر کوئی اور بات ہو جاتی، دوبارہ واپس چلے جاتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو دونوں کی مثال اللہ نے اس طرح دی ہے۔ آیت نمبر 17 دیکھیں۔ آیت نمبر 17 سے پہلی جماعت کی مثال ہے، منافقین کی پہلی جماعت جو پکے طور پر کافر ہے، جو ماننے کو تیار نہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، الذی یعنی جو کا معنی جو شخص، اس شخص کی طرح ہے، استوقد الگ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں لفظ، یعنی استوقد ملائیں گے تو وہی بنے گا کمثل الذی، ذال کو سین کے ساتھ ملا، ذال سین زیر ذس، توقد نارا۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلایا آگ کو، استوقد روشن کرنا، جلانا، نارن آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب، فا کا معنی پس بھی آتا ہے اور پھر بھی آتا ہے، فلما پھر جب، لما بمعنی جب، پھر جب، اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد ہے، یعنی آگ کے ارد گرد روشنی ہو گئی، اس آگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔
اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، یعنی وہ جو روشنی تھی اللہ اس کو لے گیا، اس کو ختم کر دیا. ذہب اللہ، لے گیا اللہ ان کے نور کو. وترکہم، اور اللہ نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے. اللہ نے ان منافقین کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، وہ دیکھ نہیں پاتے. اگلی آیت بھی دیکھ لیں پھر اس کو سمجھتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم، پس وہ منافق، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، پس وہ سب نہیں لوٹتے، نہیں لوٹیں گے. یہ آیت نمبر 17 اور 18 میں جو یہ مثال دی اللہ نے ان منافقین کی جنہوں نے حق کو دیکھا، اس کے بعد نہ ماننے کا ارادہ کیا اور نہیں مانا. اب یہ مثال کس طرح ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی اور آگ کی وجہ سے چاروں طرف روشنی پھیل گئی. اب ان کو جو ہے اس روشنی میں نظر آنے لگا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا. اب وہ روشنی تو موجود ہے آگ کی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اور آگے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا اور بولنے کی صلاحیت بند ہو گئی. یہ شخص کون ہے جس کی مثال یعنی مکہ ہے اور یہاں مدینہ ہے، جس میں زمانہ جہالت کی بات ہے، ہر طرف ظلم ہے، اندھیرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے نور ہدایت کو پھیلایا، دین اسلام کو اور اللہ کے کلام قرآن مجید کو، یعنی آگ جلائی. آگ کی وجہ سے روشنی پھیل گئی. اب جن لوگوں نے چاہا اس روشنی سے فائدہ حاصل کیا، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، اور یہ منافقین انہوں نے روشنی کو دیکھا لیکن اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ اس روشنی سے، اب جب روشنی سامنے موجود ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. جب تک آنکھ نہیں کھولیں گے تو ان کو وہ روشنی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. صرف آنکھ کے بند ہونے تک بات نہیں ہے کہ آنکھ بند کر لیتے تو پھر بھی یہ تھا کہ کسی کو آواز دے کر بولتے بھائی کہاں ہو، ہمیں لے جاؤ. ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کسی سے بات کرتے وہ سنتا، ان کو لے جاتا. لیکن یہ بات بھی نہیں، گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ پھر وہ بہرے، گونگے، اندھے تینوں بن گئے. اب ایسا شخص ہے کہ جو سامنے آگ ہے لیکن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اب وہ دیکھ نہیں پاتا، لیکن کسی کو آواز دیتا لیکن اب دے گا نہیں کیونکہ گونگا ہے، اور کسی کی آواز سن کر اس کی طرف جاتا تو وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہرا ہے. یعنی یہ ہر طرف سے انہوں نے اپنے راستے بند کر دیے. فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، کہیں بھی نہیں جا سکتے، بس وہ وہیں کھڑے کھڑے رہ جائیں گے. اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو دل سے نہیں مانتے تھے سب چیز دیکھنے کے بعد. یہ پہلی مثال تھی. دوسری مثال ان کی جو کبھی راغب ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں پھر کچھ امید تھی کہ ہو سکتا ہے پکے مومن بن جائیں. تو یہ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. آیت نمبر 19 میں دیکھیں، او کصیب من السماء، او کا معنی ہوتا ہے یا مثال آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے، یا اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہے. فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرا ہے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے. برسات برس رہی ہے آسمان سے بہت تیز، جس میں اندھیرا بھی ہے اور کیا ہے، گرج، چمک، یعنی گجگوڑ، گرج ہے، اور اس میں کیا ہے، بجلی بھی ہے. جیسے آپ رات کو دیکھتے ہیں برسات ہوتی ہے اور پھر اس میں چمک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے. تو آگے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ منافق لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں.
ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی آواز کی وجہ سے، جو آوازیں آ رہی ہیں برسات کی، کڑک ہے، گرج ہے، اس کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائیں، ہماری موت نہ آ جائے، اتنے سخت آواز ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یہی مثال اگلی آیت میں بھی چل رہی ہے، آیت نمبر 20 پڑھ لیتے ہیں، پھر اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 19 کا آخری جملہ یہ، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافرین کو، کفار یعنی عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کفار کا۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، کاد یکادو ہم نے پڑھا ہے الفاظ میں، قریب ہونا، قریب ہے بجلی، وہ جو برق ہے، چمک بجلی، یخطفو اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس بجلی سے وہ آنکھیں ان کی ختم ہو جائیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کلما جب بھی، کلما کا معنی ہم نے بڑا ترجمہ پڑھا، جب بھی، اضاء لہم روشن کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ جو برسات میں بجلی چمکتی ہے اس کی روشنی میں، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں اس میں، مشو کا معنی چلنا ہوتا ہے، وہ چلتے ہیں فیہ اس روشنی میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قامہ کا معنی کھڑا ہونا، تو قامو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ولو اور اگر، واو بمعنی اور لو کا معنی اگر، اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہے، لَذَهَبَ لام کا معنی ہوتا ہے ضرور، واقعتاً یعنی ضرور، ذہب لے جائے، ختم کر دے، بسمعہم ان کی سماعت کو یعنی سن رہے ہیں کانوں کو، وابصارہم اور ان کے دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے یعنی بڑا قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 20 مکمل ہوئی۔ تو یہ آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقین کا جو دوسری جماعت تھی ان کا ذکر ہے، کبھی اسلام کی طرف رغبت کرتے ہیں کبھی نہیں۔ اس کی مثال اللہ نے دی کہ اس برسات کی طرح ہے جو برسات برس رہی ہے، لیکن اس میں پھر سختی کی آواز ہے، اندھیرا بھی ہے، کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جب اس کڑک کو سنتے ہیں تو خوف کے مارے انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس برسات سے مراد وہ دین ہے، دین اسلام، کہ ہر طرف جو ہے برسات کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے، یعنی لوگوں میں دین اسلام پھیل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین اسلام، لیکن اس میں پھر سختی بھی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں یا پھر لڑائی جہاد میں جانا ہے، تو جب ایسی ایسی باتیں آتی ہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کڑک ہے تیز، کڑک میں یہ موت کے ڈر کی وجہ سے ان کے آواز سے بچتے ہیں کہیں مر نہ جائیں۔ تو یہ مثال ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بھائی ایمان لائے ہو تو اب چلو جہاد کرنا ہے کفار سے، تو اس وقت یہ بہانے بنانے لگتے ہیں۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے موت کے ڈر سے وہ انگلیاں ڈالنے لگیں اپنے کانوں میں، لیکن جب بجلی چمکتی ہے پھر آ جاتے ہیں۔ بجلی سے مراد جیسے مال غنیمت ہے، مسلمانوں کو فتح ملی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو آگے آگے آگے۔ مثال ایسی ہے جیسے بجلی چمک رہی ہے برسات میں، اس کی روشنی میں چلنے لگ گئے آگے اسلام کی طرف۔ جب بجلی وہ ختم ہوئی اور جب یہ کڑک ہے، آواز ہے، تو اس میں پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، یعنی یہ کبھی اسلام کی طرف آتے ہیں کبھی ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سماعت اور بصارت کو ابھی ختم نہیں کیا۔ جیسے یہاں دیکھیں، ابھی یہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام کی طرف مکمل طور پر آ جائیں، پہلی جماعت کی طرح سخت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی کانوں کو اور آنکھوں کو بھی ختم کر دے، بالکل اب یہ ایمان والے نہ بن سکیں، لیکن ان میں تھوڑی سی ابھی موجود ہے امید، اسی لیے اس کی مثال اللہ نے دوسری دی، ان جماعت کی، دوسری منافقین کی جماعت کی۔ الحمدللہ میں نے واضح طور پر ہر چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے۔ امید ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کو، الفاظ کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا مکمل ہوا، آگے ہم آیت نمبر 21 اور سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے شروع کریں گے۔ دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔